قبلہ آپ کا بھی ایک مرتبہ استقبال ہے اس پروگرام میں پھر سے، اور جو آپ نے کچھ کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، یقیناً بہرحال امام علیہ السلام کے حوالے سے ہم دھیرے دھیرے، چونکہ بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی اور ایک جگہ پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن پھر بھی ایک بہت ہی، چونکہ دیرینہ زمانے سے ایک گفتگو ہوتی رہی ہے کہ، اور شاید میں آج بھی ہمارے بہت سے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے، خصوصاً ہمارے سنی بھائی جو ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مہدی یعنی شیعوں کے. جی یہاں پر تو یہ چیزیں سمجھ، آپ نے جو یہ عنوان انتخاب کیا اور جس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ایک نیا باب کھول دیا آپ نے. خواص میں یہ بات تھی لیکن عوام کو درمیان یہ لگتا ہے 12 امام مہدی شیعوں کے ہیں. آپ نے جو باب کھولا، نہیں، جو ہمارے جیسے آپ نے پچھلی گفتگو میں جو بیان کیا وہی چیزیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی، بعض علماء اہل سنت نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. لیکن آج کیا امام علیہ السلام کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، ان میں کوئی باب مخصوص یا کوئی کتاب مخصوص جس میں صرف امام علیہ السلام کے حوالے سے احادیث موجود ہوں، آپ کے شمائل موجود ہوں، آپ کے صفات، آپ کے وجود کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہو؟ جی جن کتابوں کا پہلے ہم نے نام لیا، یہ اہل تسنن کی جو ہے وہ معتبر کتابیں ہیں. ان کے اندر تو اس موضوع کے ایک جدا باب کی شکل میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں اہل سنت بھائیوں کی کہ جہاں پوری حدیث کی کتاب اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے، یعنی مختص کر دیا امام مہدی علیہ السلام سے. اس طرح کی کتابیں تشیع کے اندر بھی ہیں. ہمارے بعض کتابیں جیسے کتاب الغیبت ہے، کتاب کمال الدین ہے، ہمارے بزرگان نے لکھی. اور آج بھی مثلا آپ دیکھیں منتخب الاثر ہے، معجم امام مہدی صلوات اللہ علیہ ہے. تو خود اہل تسنن کے اندر بھی یہ کام پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے احادیث کے بڑے بڑے مجموعے جو ہیں وہ خاص کر دی ہیں مہدویت پر. اور ایک ہی جگہ پہ ساری حدیثیں جو ہیں اپنی مختلف معتبر کتابوں سے نکال کر اس کو بہت ہی خوبصورت موضوع بندی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں اس حوالے سے قدیم و جدید چند کتابوں کا میں نام لوں گا. جیسے ابو نعیم کی کتاب ہے اخبار المہدی. اس میں انہوں نے جو ہے وہ تمام احادیث مہدویت کو جو ان کے نزدیک معتبر تھیں اسے ذکر کیا ہے. ابن حجر ہیثمی نے ایک کتاب اسی موضوع پر حدیث کی جدا لکھی کہ القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر. ایک اس میں انہوں نے علامات امام زمان اور ساتھ جو ہے مختلف اور بھی روایات. اسی طرح جناب شوکانی نے ایک کتاب لکھی کہ التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح، یعنی امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے لکھی. اس میں ان تینوں شخصیات پر جو ہے اس نے احادیث کو جمع کیا. بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک درمیان میں ایک نقطہ آ رہا ہے، بعض دفعہ کچھ اہل سنت علماء جو ہیں انہوں نے مثلا بعض احادیث مہدویت پر اعتراض وارد کیا. مثلا ایک ابن خلدون جو ہیں ایک معتبر شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے عنوان سے، اس میں انہوں نے کچھ احادیث مہدویت پر جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے، لیکن بعض کو انہوں نے قبول کیا. اب ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ باعث بنا کہ کچھ لوگوں نے اس کو بہانہ بنایا کہ پس اس کا مطلب ہے کہ یہ قائل نہیں تھے امام مہدی علیہ السلام کے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی جو احادیث نقل ہوئی ہیں اس میں سے بعض احادیث جو ہے میری نظر میں صحیح نہیں ہے، البتہ بعض جو ہیں وہ صحیح ہیں. یعنی ان کا اعتراض تھا، انکار نہیں تھا. لیکن بعض نے اس اعتراض کو جو ہے وہ انکار کے معنی میں لیا اور اس پر ایک گروہ تشکیل پایا گیا ان کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کے دور میں کچھ جدید ان کے جو مفکر ہیں جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی مہدی نہیں ہے، وہی حضرت عیسیٰ ہی ہیں جو آئیں گے اور وہی مہدویت والا کام کریں گے. اور اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے ایک، البتہ اس میں بھی ہم کہیں گے ایک مغربی استعمار کی جو ہے وہ سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ نجات بخش جو عقیدہ ہے اس کو کمزور کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ذہنی طور پر جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہوں اور بالکل دینی حوالے سے جو ہے وہ سرد ہو جائیں. یعنی میرے خیال سے یہ جو آپ نے فرمایا حقیقت ہے کہ وہ اس چیز کو مٹا کر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ظلم سہنا تمہارا نصیب ہے، کوئی بچانے والا تم کو نہیں آ رہا. اور اس میں کچھ روشن فکر لوگ جن کا تعلق میں کہوں گا کہ مصر سے ہے کچھ کا، اور وہ بہت زیادہ جو ہیں جیسے محمد امین ہیں اور بھی ہیں جناب ایک سعد ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہیں اس کو آگے اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آگے پیش کر رہے ہیں تاکہ جوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ابن خلدون کے مد مقابل ہمارے بعض دیگر جو اہل سنت علماء ہیں انہوں نے رد کیا باقاعدہ علمی انداز سے، بلکہ جناب ابن خلدون کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ جو ہیں، پہلے تو بات ہے کہ محدث نہیں ہیں، آپ ماہر عمرانیات ہیں، حدیث آپ کا شعبہ نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا آپ حدیث پر جو ہیں وہ اعتراض وارد کریں، اور باقاعدہ دفاع کیا خود علماء اہل تسنن نے عقیدہ مہدویت کا۔ جی اب دیکھنا، ایک روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، خود اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اس روایت کو بعض ہیں وہ بنیاد بنا کے امام مہدی کا انکار کرتے ہیں اہل سنت بھائیوں میں، اور اس کے مد مقابل جو کثیر تعداد میں احادیث مہدویت ہیں جو سنن ابی داؤد میں ہیں، مسند احمد میں ہیں، سنن ترمذی میں ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتابوں میں، صحیح، ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ مہدی میری نسل سے ہے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے، میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہے، میرے جیسا ہے، اس کا نام میرے نام پر ہے، اس کی کنیت میری کنیت پر ہے، اس کے ظہور کی یہ علامتیں ہیں۔ وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور ایک ضعیف روایت کو اٹھا کے پروپیگنڈا کرنا، یہ واضح بات ہے کہ یہاں ایک سازش ہے، ایک تخریب کاری ہے، یہاں اسلام کے ایک معتبر اور مقدس عقیدے کو عمدن نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو مایوس کیا جائے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ابن خلدون نے شروع میں یہ جو اعتراض کیا تھا، فقط ایک اعتراض کیا تھا، نہ کہ انکار کیا تھا۔ اس اعتراض کی رد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل تسنن نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ میں جس میں ایک مثال دیتا ہوں، جناب ابو العباس بن عبد المؤمن نے ایک کتاب لکھی الوہم المکنون، اور یہ کتاب جو ہے یہ جناب ابن خلدون کے حوالے سے لکھی کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کا ہم علمی جواب دیتے ہیں، اور یہ اعتراضات جو ہیں وہ وارد نہیں ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں بعد میں بھی علماء نے جو ہیں ابن خلدون کے نظریے پر جو ہے وہ تنقید کی، اور باقاعدہ اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ مثلا میں ایک مشہور جو ان کے مصنف اور بزرگ عالم ہیں شیخ منصور علی ناصف، جنہوں نے کتاب التاج لکھی ہے، مشہور کتاب ہے، وہ کہتے ہیں، اب یہ عبارت ان کی کہ علماء میں مشہور ہے سلفن و خلفن، شروع سے ہمارے اسلاف میں بھی یہی عقیدہ تھا، اور بعد والے علماء میں بھی یہی عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہیں۔ کیا مشہور ہے کہ انہو فی آخر الزمان لا بد من ظہور رجل من اہل البیت یسمى المہدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بلا آخر ہر صورت میں آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص جو ہے وہ ظہور کرے گا کہ جسے مہدی کہا جائے گا، اور وہ تمام ممالک اسلامیہ پر جو ہے ان کی حکومت ہوگی، اور مسلمان ان کے جو ہیں وہ تابع ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان عدل کو جاری کریں گے اور دین کو استحکام بخشیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت بھائیوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ صرف ہمارا اس دور کا عقیدہ نہیں ہے، شروع سے آ رہا ہے، اور باقاعدہ ہم ان کی کتابوں میں یہ روایت دیکھ رہے ہیں، اور یہ روایت بلکہ میں کہوں گا حدیث دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث نبوی ہے صلوات اللہ علیہ، اور یہی حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ صحیح، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ مہدویت کے موضوع میں شیعہ سنی جو ایک مشترکہ عقیدہ ہے، حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی رہ گیا ہو، یعنی اگر کل جو ہے وہ قیامت برپا ہونی اور آج کا دن رہ گیا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس دن مہدی کو حتماً ظاہر کرے گا کہ جو پوری دنیا پہ عدل کو برپا کرے گا۔ یعنی یہ عقیدہ اتنا مہم ہے اور اتنا قطعی اور یقینی ہے جس طرح قیامت۔ بالکل، یہ وعدہ الہی ہے، اور اس کو یہ وعدہ الہی اور ہر صورت میں پورا ہونا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، قیامت سے ایک دن پہلے ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے، ہاں، کہ قیامت سے پہلے بالاخر یہ کام ہونا ہے، اور ہر صورت میں ہونا ہے کہ بالاخر میری ہی نسل سے جو ہے ایک شخص نے جو مہدی ہوں گے، اور وہ ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو عدل سے بھریں گے۔ اور بعض علماء اہل تسنن جو ہیں، جیسے جناب محمد شبلنجی جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور الابصار، اس میں باقاعدہ وہ تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث متواتر ہیں،
دیکھیں نا، احادیث دو قسم کی ہیں، کچھ احادیث متواتر ہیں اور کچھ غیر متواتر، جس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ متواتر وہ احادیث ہیں کہ جن میں انسان کو یقین اور قطع اور علم پیدا ہوتا ہے، جی یعنی وہاں کوئی احتمال یا گمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ جی تو جناب شبلنجی جو ہیں، محمد شبلنجی، کتاب نور الابصار میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث ہمارے پاس متواتر حیثیت سے پہنچی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مہدی جو ہیں، پہلی تو بات ہے وہ اہل بیت پیغمبر سے ہے، لہذا عیسیٰ نہیں ہو سکتے، بالکل، یعنی انہوں نے نفی کی کہ عیسیٰ چونکہ وہ اہل بیت نبی میں سے نہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، مہدی وہ ہیں صلوات اللہ علیہ کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ یہی عقیدہ جو ہے، یہی بات جو ہے، وہ شیخ محمد صبان جو ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب اصاف الراغبین میں یہی عقیدہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس جو ہے وہ احادیث متواتر ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہر صورت میں ایک مہدی نے قیام کرنا ہے جو کہ خاندان پیغمبر میں سے ہے، اور زمین کو جو ہے وہ عدل سے پر کریں گے۔ خود ابن حجر نے بھی یہی بات کی، یعنی وہ لوگ، وہ علماء جو احادیث مہدویت کے متواتر ہونے کے قائل ہیں، ان میں بڑے بڑے بزرگان کا نام ہے، ان میں سے خود ایک جناب ابن حجر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مہدویت پر احادیث متواتر ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سی احادیث نہیں ہے، بلکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی اب ہمیں یہاں یقین ہے کہ ہر صورت میں یہ کام ہونا ہے، تو بس ہم یہاں کہیں گے کہ یہ کوئی ایک فرقے یا ایک مسلک کا عقیدہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کا امام ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں تمام عالم اسلام جو ہے وہ متفق ہے اور مشترک ہیں۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ واحد امام ہیں کہ جن کی امامت پر پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔